السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو 2 واقعات سناؤں گی، ایک صدقہ اور دوسرا ظلم کا واقعہ، کہ صدقہ کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے، کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور کیسے آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات ہم کریں گے ظلم کی۔ ظلم کرنے والا یہ بھول جائے کہ یہ ظلم کبھی لوٹ کے اس کے پاس نہیں آئے گا۔ ظلم ہمیشہ انسان کے پاس لوٹ کے آتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے لیکن لوٹ کے ضرور آتا ہے۔ کہانی وہی ہوتی ہے جو کبھی آپ نے بنائی ہوتی ہے، لیکن کردار بدل جاتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اگلی دفعہ جب ظلم کی یہ کہانی دہرائی جائے تو اس میں ایک کردار آپ ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا یہ چینل ای پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں آج کی کہانی۔ پہلے بات کروں گی صدقہ کی۔ صدقہ، عاجزی اور رحم کیا چیز ہے؟ صدقہ، عطا اللہ شاہ بخاری، نام تو آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ 23 ستمبر 1892 کو انڈیا کے صوبہ بہار کے علاقہ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی عمر میں انہوں نے اردو زبان سیکھ لی تھی اور تعلیم انہوں نے امرتسر سے حاصل کی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ سیاست سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کا ملکہ دیا تھا۔ ان کی خطابت بہت اچھی تھی، ان کے پاس الفاظ، ان کا طریقہ خطاب بہت اچھا تھا، لوگ ان کو سنتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری برصغیر پاک و ہند کے نامور عالم تھے، خطیب تھے، سیاسی رہنما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو بیان اور تاثیر کی قوت دے رکھی تھی۔ وہ بولتے نہیں تھے، وہ سناروں کی طرح نقش گڑتے تھے۔ لوگ ان کے دیوانے تھے اور جو زائرین ہوتے تھے وہ 2 دن کا کھانا باندھ کر شاہ صاحب کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے، اور شاہ صاحب بھی 2 دن بولتے رہتے تھے۔ نمازوں اور کھانے کا وقفہ ہوتا تھا اور اس کے بعد ان کا خطاب دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ شاہ صاحب ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں، ان کو ہندوستان سے نکالیں اور اس کے بعد آپس میں بھائی بن کر اکٹھے رہیں۔ اور وہ اپنی خطابت میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر لوگ خطاب ان کا سنتے تھے اور ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کو دیتے تھے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو اور مسلمانوں کو ان کا الگ ملک ملے۔ چنانچہ شاہ صاحب کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی پاکستان بن گیا، اور پھر بعد میں شاہ صاحب نے بھی پاکستان میں ہجرت کر لی اور پاکستان میں اقامت اختیار کر لی۔ وہ ملتان میں آباد ہوئے تھے، اور ملتان میں ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، شاہ جی آپ پاکستان کے مخالف تھے لیکن آپ پاکستان میں ہی آباد ہیں، کیوں؟ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت انہیں جواب دیا کہ اگر آپ کا بیٹا کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو، آپ کو رشتہ منظور نہ ہو اور آپ رشتے کی بھرپور مخالفت کریں، لیکن آپ کا بیٹا اس مخالفت کے باوجود بھی اس خاتون سے شادی کر لے، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب نے اس کے بعد فرمایا کہ رشتے کے بعد وہ خاتون آپ کی بہو ہوگی، آپ کو اسے اپنی بہو بھی ماننا چاہیے اور اسے بہو کی عزت بھی دینی چاہیے۔ تو میں پاکستان کا مخالفت تھا، لیکن پاکستان میری مخالفت کے باوجود بن گیا ہے، اب یہ میرا ملک ہے اور میں اسے اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی اس ملک میں رہنے والے دوسرے لوگ اپنے ملک سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل تھی، یہ شاہ صاحب کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کی نشانی تھی، ورنہ اس ملک میں ایسے لوگ اور ان کی پارٹیاں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی، جو پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے شہری بنے، یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، پوری زندگی اس ملک کے وسائل سے فائدہ اٹھایا، لیکن آج بھی وہ اس ملک کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ آج بھی پاکستان کے مخالف ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر 2 لوگوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے یہ 2 لوگ نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جو صدقہ کرتا ہو لیکن اس کے باوجود مفلس ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یہ قول صرف قول نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ زندگی میں اگر صرف ان 2 اصولوں کو پلے باندھ لیں، آپ صدقہ کریں اور ظلم سے بچیں، آپ شاندار اور مطمئن زندگی گزاریں گے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ خواہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، آپ پوری زندگی مفلس رہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ ہمیشہ دوسروں کے سامنے پھیلے رہتے ہیں، اور آپ اگر ظالم ہیں تو آپ خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اور اگر آپ ظالم ہیں تو آپ خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ زندگی کا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے، اور درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، جن کے کام دھندے غلط ہیں، مصیبتیں پوری طاقت سے ان کی طرف دوڑتی ہیں، پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے،
حکومت ان کے خلاف پوری ریاستی طاقت کو استعمال کرتی ہے، ان کے خلاف قانون بن جاتے ہیں، جج ان کے خلاف فیصلے لکھ دیتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ جیلیں تیار کر دی جاتی ہیں اور ان کے وارنٹ بھی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عین وقت پر بچ جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی مصیبتیں ان کے قریب سے گزر جاتی ہیں۔ اگر آپ ذرا سی تحقیق کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان میں سینکڑوں عیب ہیں، لیکن یہ عیبوں کے باوجود کھلے دل سے صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، یہ ہر ماہ درجنوں بیواؤں کو، یتیموں کو، بے آسراؤں کو، بیماروں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد انہیں مصیبتوں سے بچاتی ہے اور یہی ان کی دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا بھی دی کہ اللہ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کے اسے جواب دیا کہ جناب میں تو نسلوں کا فقیر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں اگر کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور اگر میں ناکام ہوا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ کل ملا کے کوئی 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے کہا کہ مٹھائی کی دکان پہ جاؤ، 30 روپے کی جلیبیاں خرید کے لاؤ۔ جب جلیبیاں آئیں تو سامنے بے روزگار جتنے بھی مزدور بیٹھے تھے، بزرگ نے اسے حکم دیا فقیر کو کہ تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور وہ جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ دی۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا اور وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا، وہ خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے بتایا کہ مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال دیا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں تو بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا کہ یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا، تم بانڈ لے کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی مداری پر بڑا حیران ہوا اور وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی کے آفس میں گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر ڈی سی کے آفس گیا، وہاں پہ کنسٹرکشن کمیٹی رجسٹر کروائی، فقیر کو 50% کا حصہ دار بنایا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ کلرک نے اور اس فقیر نے مل کر سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے، دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا، اور یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی اور کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ اب یہ دونوں اس بزرگ کو ہر سال حج پر بھیجتے تھے۔ کس بزرگ کو؟ جس بزرگ نے فقیر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم بادشاہ بن گئے تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور اگر تم بادشاہ نہ بنے تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ تو وہ اسی بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں کلرک اور فقیر کے بچے کام کرتے ہیں۔ کمپنی 30 روپے کے صدقہ سے شروع ہوئی تھی اور یہ اب درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ ایسے اور بھی کئی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، نالائق ہیں، غیر محتاط بھی ہیں، لیکن اللہ پر ان کا بڑا کرم برستا رہتا ہے۔ اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ہے۔ یہ دل کی سخی لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ کے کھلے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ میں عاجزی بھی اختیار کر لے تو وہ دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت کا تعلق بھی عاجزی سے ہے۔ آپ جتنا جھکتے ہیں آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی مثالیں لے لیجئے، اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے مزارات ہزار سال تک آباد رہتے ہیں، یہ کھلے دل اور فراخ ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے دربار پہ ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے ہیں اور بادشاہ مال و متاع لے کر ان کے درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ صدقہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، صدقہ آپ کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ آپ سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا آپ صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چلے میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ہاتھوں پہ الرجی ہو گئی، بہت سے نسخے استعمال کیے، ڈاکٹرز کے پاس گئی، دیسی ٹوٹکے آزمائے، لیکن وہ الرجی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا شروع کر دیں۔
چاہے چھوٹے سے چھوٹا صدقہ ہو، لیکن آپ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں۔ تو میں نے اپنی روٹین بنا لی کہ فجر کے بعد میں صدقہ رکھ دیتی تھی۔ تو کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ہاتھوں کی الرجی غائب ہو گئی، یعنی کہاں وہ ڈاکٹروں کے خرچے، کہاں وہ دوائیوں کے خراجات، اور کہاں پہ ایک وہ صدقہ رکھنے سے، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ رکھنے سے میری وہ الرجی ختم ہو گئی۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی آپ کی مصیبت ہو، آپ صدقہ کریں، اور ویسے بھی صدقہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ صدقہ آپ کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ظلم کی، کہ ظلم لوٹ کے کیسے آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ یہ بات بھول جائیں کہ آپ ہی ظالم ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ظلم لوٹ کے آپ کے در پہ آ جاتا ہے، آپ اس ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، آپ کو اپنے کیے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے، جو بیج آپ بوتے ہیں وہی فصل آپ کو کاٹنی پڑتی ہے۔ شیخ عبدالحفیظ راولپنڈی کے ایک ریلوے ملازم کی بات سنایا کرتے ہیں کہ یہ سب راولپنڈی میں رہتے ہیں، ملتان میں کوئی شخص قتل ہوا، مگر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ وکلا اور جج جانتے تھے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن وہ صاحب کہتے تھے کہ مجھے ہر صورت سزائے موت ہوگی۔ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، انہیں سزائے موت ہوئی۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ دوست اس سے ملاقات کے لیے گئے، اسے یقین کی وجہ پوچھی کہ تمہیں کیوں اتنا یقین تھا کہ تمہیں سزائے موت سنا دی جائے گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ سزا ملتان کے قتل کی نہیں ملی، میں گجراوالا کے قتل کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دوستوں نے اسے تفصیل پوچھی کہ گجراوالا کا کون سا قتل ہے جس کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں پاکستان بننے کے وقت ریلوے میں ٹی ٹی تھا، بھارت سے مہاجرین کی ٹرینیں آ رہی تھیں، میں نے امرتسر سے ایک ٹرین بھری، ٹرین چلی تو مجھے اسٹیشن پر ایک خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئی نظر آئی، میں نے ہاتھ باہر نکال کر اسے پکڑا اور ٹرین میں سوار کر لیا، میں نے اسے اپنے ڈبے میں بٹھا لیا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، فساد میں اس کا سارا خاندان مارا گیا تھا، مگر وہ جان بچا کر گرتے پڑتے اسٹیشن پہنچ گئی۔ میری ٹرین نے امرتسر سے لاہور اور پھر لاہور سے راولپنڈی آنا تھا، اور راولپنڈی میں ہی میری رہائش تھی، میں نے اسے راولپنڈی تک کے لیے اپنے ڈبے میں پناہ دے دی۔ ہم لاہور سے نکلے تو میری نیت خراب ہونے لگی، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، وہ نہ مانی، میں نے اسے زبردستی شروع کر دی۔ لڑکی شوق میں چلی گئی۔ اس نے کیا کیا؟ ٹرین کا دروازہ کھولا اور ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی، اور میں اس دن سے احساس گناہ کا شکار ہوں، میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی نہ کبھی اس قتل کی سزا ضرور بھگتوں گا، اور مجھے آج وہی سزا مل رہی ہے، آج میں اسی سزا میں پھانسی چڑھا ہوں۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ صدقہ دیں، عاجزی اختیار کریں، ظلم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خوشحالی، عزت اور پرامن زندگی کے دروازے کھول دے گا، اور یہی زندگی کا اصل راز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان واقعات سے آپ ضرور سبق پکڑیں گے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صدقہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ظلم و جبر سے بچیں گے، رحم دلی اپنائیں گے۔ جاتے جاتے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔